کیا ہے بڑھاپا کیا ہے؟ کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک ضعیف کو پتا ہے کہ بچپنا کیا ہوتا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے، مگر ایک بچے سے پوچھئے جوانی کیا ہوتی ہے، بڑھاپا کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کہا اس لیے کہ اس نے تجربہ نہیں کیا، اس لیے کہ نقش سے کبھی کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ نہیں سمجھے؟ ارے سارے دنیا کے سارے دنیا کے ذرات مل کر حشرات الارض کو نہیں پہچان سکتے، سارے حشرات الارض مل کر حیوان کو نہیں پہچان سکتے، سارے حیوان مل کر جنات کو نہیں پہچان سکتے، سارے جنات مل کر انسان کو نہیں پہچان سکتے، سارے انسان مل کر فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے، سارے فرشتے مل کر اوصیاء کو نہیں پہچان سکتے، سارے اوصیاء مل کر انبیاء کو نہیں پہچان سکتے، اور سارے انبیاء مل کر مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکتے۔ نقص سے کبھی کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جو کمال دے، ہے نا؟ یہ تو اس کی مرضی ہے جس کو جو کمال دے۔ بھائی میدان میں بیٹھے ہو نا، یا قبرستان میں بیٹھے ہو؟ میدان میں بیٹھے ہو، اور ہم لوگ میدان والے لوگ ہیں، قبرستان والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں لیا، میدان سے لیا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ ہم لوگ میدان والے لوگ ہیں، اس لیے ایسا لگے کہ واقعاً میدان میں پڑھ رہا ہوں، قبرستان میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اپنی تقریر شارٹ کرنی بھی مجھے آتی ہے۔ کہو تو میں اپنی تقریر شارٹ کر کے تم کو جو سننے کے عادی ہو چندہ فطرہ پہ آ جاؤں، یا پھر تمہیں سننا ہے نبی کی شان۔ آج شب معراج ہے، قسم خدا کی میرا ارادہ ہے کہ تمہیں معراج کو پہنچا دوں۔ کیا کہتے ہو؟ اگر تیار ہو تو انشاءاللہ میں شب معراج فرمائش ہے، تمہارے آرگنائزر کے کنوینر کی امین صاحب کی فرمائش ہے کہ آج شب معراج پڑھو۔ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کی ہے تقریر۔ اگر تم لوگ واقعاً سننے کے عادی ہو ویسے جیسے سننے کا حق ہے تو انشاءاللہ میں شب معراج شروع کروں گا۔ سننا یہ خدا کی مرضی، وہ جسے جو کمال دے دے۔ بابا خدا نے آدم کو روتے ہوئے دیکھا، اسے صفی اللہ بنا دیا۔ خدا نے آدم کو روتے ہوئے دیکھا، صفی اللہ بنا دیا۔ نوح کو کشتی پار لگاتے ہوئے دیکھا، نجی اللہ بنا دیا۔ عیسیٰ کو مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا، روح اللہ بنا دیا۔ موسیٰ کو کلام کرتے ہوئے دیکھا، کلیم اللہ بنا دیا۔ اسماعیل کو مسند قضا پہ لیٹتے ہوئے دیکھا، ذبیح اللہ بنا دیا۔ ابراہیم کو کعبہ بناتے ہوئے دیکھا، خلیل اللہ بنا دیا۔ مصطفیٰ کو اپنی پہچان کراتے ہوئے دیکھا، حبیب اللہ بنا دیا۔ یہ تو اس کی مرضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں، ہم ہر ولی کے درگاہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر اس بارگاہ کا احترام کرتے ہیں جو حسین سے منسوب ہو، جو حسین کی اولاد سے منسوب ہو۔ ہم ہر اس جگہ کا احترام کرتے ہیں۔ کہا جناب یہ تو کربلا نہیں ہے، یہ جو درگاہ ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ تو کربلا نہیں ہے۔ میں نے کہا تو یہ بتا کہ تو جس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کیا یہ کعبہ ہے؟ کیا یہ کعبہ کا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے؟ بیت اللہ ہے، کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، خدا کا گھر ہے۔ میں نے کہا تو پھر اتنے پیسے خرچ کر کے، اتنے روپے لگا کے مکے کیوں جاتا ہے حج کرنے؟ اسی علاقے کی مسجد کا طواف کر لے، حج ہو جائے گا۔ اسی علاقے کے مسجد کا چکر لگا لے، طواف کر لے، حج ہو جائے گا۔ کہا نہیں مولانا، حج کرنے کے لیے کعبہ ہی جانا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ارے یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی خدا کا گھر، وہ بھی خدا کا گھر۔ کہا مولانا بے شک وہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر، حج وہیں پر ہوگا، مگر جو علاقے کی مسجد ہے اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ تو بے شک حسین کا روضہ کربلا میں ہے، مگر جو امام بارگاہ ہے تمہارے شہر میں حسین سے منسوب ہے، اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا، اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے وارث کے بارگاہ میں جانا تو پہلے حکم ہے کہ پہلے حسین کی چوکھٹ میں حاضری دو۔ امام بارگاہ بنا ہے، سرکار کا روضہ ہے وارث پاک کا، بغل میں امام بارگاہ بنا ہے۔ کہا حسین کی چوکھٹ پہ جب تک حاضری نہیں دو گے وارث کے چوکھٹ پہ حاضری نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وارث حسین ہے، یہ وارث علی ہے۔ جب تک باپ کے نہیں ہوگے اولاد کے نہیں ہو سکتے،
اور جب تک اولاد کے نہیں ہوگے باپ کے بھی نہیں ہو سکتے. دونوں بات ہے. اچھا یہ بتا کہ تیرے علاقے کی جو مسجد بنی ہے کیا اس کے اینٹ پتھر جبریل لے کر آئے تھے؟ کیا اس کے سیمنٹ حضرت ابراہیم نے لگوائے تھے؟ کیا اس میں بالو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لگائے تھے؟ کہا نہیں، ہم جیسے گناہگاروں نے لگائے تھے. اچھا جب تم نے مسجد کے لیے پیسے کے لیے چندہ کیا تو کیا تم نے سب کا اکاؤنٹ چیک کیا کہ کس کے اکاؤنٹ میں وائٹ منی ہے، کس کی بلیک منی ہے؟ کہا نہیں مولانا، جہاں سے چندہ مل گیا لے لیا ہے، جہاں سے رسید ملی لے لی، اور اسی پیسے سے مسجد بنائی. گناہگاروں نے بنایا، معصوموں نے نہیں بنایا. گناہ خطاکاروں نے بنایا، نبیوں نے نہیں بنایا. گناہگاروں نے بنایا، ولیوں نے نہیں بنایا. تو پھر اس کا احترام کیوں کرتا ہے؟ کہ مولانا احترام کرنا پڑے گا. بھلے مسجد کسی نے بھی بنائی ہو، منسوب اللہ سے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح تعزیہ کسی نے بھی بنایا ہو، منسوب حسین سے ہو جاتا ہے. تعزیہ کسی نے بھی بنایا ہو، منسوب حسین سے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ تعزیہ وہ ہے جس کا احترام میرے خواجہ نے کیا، جس کو کاندھا میرے وارث نے دیا، جس کو کاندھا میرے دادا شکر چند نے دیا، جس کو کاندھا بابا فرید گنج نے کیا. اب اگر تو ہندوستان کے ولیوں کا احسان مند ہے تو تجھ پہ بھی لازم ہے کہ حسین کے تعزیے کو کاندھا. اور اگر حسین کا تعزیہ دیکھ کر کوئی کہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے کہو کہ تجھ سے بڑا کوئی حرامزادہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب خواجہ کے دور میں تعزیہ اٹھا تو تیرے باپ داداؤں نے بھی دیکھا ہوگا. جب تیرے شہر میں تعزیہ اٹھا تو کبھی نہ کبھی تیری بھی تو نظر پڑی ہوگی، اور اگر نظر جھکا لی ہوگی تو فرشتوں نے اٹھا کے دکھا دیا ہوگا. اس لیے کہ یہ حسین کا تعزیہ ہے. اگر ہم اصل تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ولیوں نے اسی لیے تعزیہ بنایا کہ جو کربلا نہیں جا سکتا وہ تعزیے کا احترام کر لے. اس کو اس تعزیے میں حسین نظر آیا، اور آئے ہیں نا، آنے والوں کو نظر آئے. جی روبرو کرنے ذکر حبیب بیٹھا ہوں. ارے بولو یار، شعر پڑھ رہا ہوں سب سے. کرنے ذکر حبیب بیٹھا ہوں، روبرو طبیب بیٹھا ہوں. ارے بولو یار، اردو بولنے والے بیٹھا ہوں. قسم سے بتا رہا ہوں، میں مولا نے پوری دنیا لگ بھگ گھما دی ہے. تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے لکھنؤ کی بھی وہ اردو سمجھ میں نہیں آتی جو اردو ہمارے کلکتے کی ہے ماشاءاللہ سے. جی بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہاں سید ثانیہ غالب کا شہر ہے، یا علامہ رضا علی وحشت کا شہر ہے. یہاں اردو کو پروان ملا، اور اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، ورنہ پھر نہ جانے 10 سال کے بعد شبیر علی قادری کو تقریر نہیں بھاشن دینا ہوگا. اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ. کرنے ذکر حبیب بیٹھا ہوں، روبرو طبیب بیٹھا ہوں، روبرو طبیب بیٹھا ہوں، اور دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. اسلام تو منسوبیت کا قائل ہے یار، نسبتوں کا قائل ہے. میری قسمت میں نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں برا ہوں مگر اچھوں سے ہے نسبت میری. اسلام تو نسبت کو مانتا ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، بی بی آپ کے پاس آئی ہوں، فریاد لے کر آئی ہوں. بی بی فاطمہ نے کہا کیا فریاد لے کر آئی ہے؟ کہا میرا باپ نابینا ہے، میری باپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کے دربار میں آئی ہوں کہ کہیں سے میرے باپ کو آنکھیں مل جائے. ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کہنے لگی ذرا ٹھہر جا، ابھی کچھ ہی دیر میں میرے بابا مصطفیٰ آئیں گے. میرے بابا کی عادت ہے کہ جب وہ جاتے ہیں مسجد تب بھی مجھے سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں، جب مسجد سے واپس آتے ہیں تب بھی مجھ کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں. یہ نبی کی سنت تھی کہ مسجد جاتے تھے تب بھی فاطمہ کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. جب نکل کے آتے تھے تب بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. ارے عجیب منافق ہے، جسے صحابہ سلام کرے اس پہ تو سلام بھیجتا ہے، جسے نبی سلام کرے اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ سیدہ نہیں تھی. آج یہ اتنے بڑے مجمع میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں اے پشتینی منافق، جس نے بھی کہا کہ فاطمہ سیدہ نہیں ہے، سجا
بلا لے اپنا اسٹیج، بلا لے اپنے مسلک کے مولویوں کو. غوث اعظم کے طرف علی کی اولاد شبیر علی قادری اکیلا آئے گا. اگر تیرے مجمع میں آ کر، تیرے اسٹیج میں آ کر، تیرے مولویوں کے بیچ میں میں نے سیدہ کا قصیدہ نہ پڑھا تو مجھے علی کا نوکر نہ کہنا، مجھے علی کی اولاد نہ. وہ نبی کی بیٹی جس سے نسل رسول چلی. سننا، تیرے نبی کی یہ عظمت ہے کہ جب نبی کہیں آتے تھے تو لوگ نبی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. مسلمان نبی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، مکے والے نبی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، مدینے والے نبی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، فرشتے نبی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، انبیاء نبی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور فاطمہ وہ ہے کہ جب آتی تھی تو خود تیرا نبی کھڑا ہو جاتا تھا. حکیم امت چپ ہو معبود تو عالم ہو بولتا ہے. میرا سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میں مخاطب ہوں سے. چپ ہو معبود تو عالم ہو بولتا ہے، لہجہ حیدر کرار میں تو بولتا ہے. اور نام حیدر میں لگاتے نہیں نعرہ ہم لوگ، یہ تو ہم لوگوں کا پاکیزہ لہو بولتا ہے. نعرہ حیدری. حکیم حسین کا بابا علی علی، حسین کا بابا علی علی، علی علی داماد پیغمبر علی علی، علی علی، رسول کا بستر علی علی، زور سے بولو علی علی، گلی علی علی، گلی علی علی، زور سے بولو علی علی، حسین کا بابا علی علی، کا بابا علی علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، یا علی. ہمیں حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. حکیم امت شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کہ جن کے شعر پڑھنے کے بعد مولوی عالم بنتا ہے. جونپور میں بیٹھے ہوئے پان والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا کہنے. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی. تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے. بات ہے بیٹی ہے پیمبر کی، ماں 11 اماموں کی، اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے. اور جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر، ایک ملکہ عصمت ہے، ایک شاہ امامت ہے. کیا کہنے. اور کہتے ہیں کہ عورتوں کی دنیا میں عالم نسواں میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی عظمت ہے. بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، اب باپ بھی کوئی عام باپ نہیں ہے. بیٹی عورتوں کی سردار ہے، باپ انبیاء کا سردار ہے. رسول اللہ بات آ گئی ہے تو بات کو میں اب مولا جانے مولا مجھ سے کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں شب معراج کیا بات ہے. اگر یہ مولا کیا پڑھوا رہے ہیں مولا تیری مرضی، جو مجھ سے پڑھوا لے تیرا نوکر ہوں میں.
عورت کی زندگی میں 3 مرحلے ضرور آتے ہیں. کتنے مرحلے؟ 3 مرحلے. عورت جب پیدا ہوتی ہے لڑکی سب سے پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے نا بھائی؟ عورت سب سے پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے. جوان ہوتی ہے تو کسی کی بیوی ہوتی ہے. پھر عمر اور بڑھتی ہے تو کسی کی ماں بنتی ہے. یہ 3 مرحلے ضرور آتے ہیں عورت کی زندگی میں. کسی کی بہن بنے نہ بنے مگر 3 مرحلے ضرور آتے ہیں. پہلا بیٹی ہوتی ہے, دوسرا کسی کی بیوی بنتی ہے, تیسرا کسی کی ماں بنتی ہے. اور سننا عورت کا کیا احترام دیا اسلام نے. پہلے تو بچیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا نا, سننا اسلام نے کیا عزت دی ہے عورتوں کو. پہلا مرحلہ عورتوں کا کیا ہے؟ عورت بیٹی ہوتی. میرے ساتھ بولو, عورت کیا ہوتی ہے؟ اپنی بیٹیوں کا احترام کرنا. نبی نے فرمایا کہ جب گھر جایا کرو تو بیٹوں سے پہلے تحفہ اپنی بیٹی کو دیا کرو. اس لیے بیٹی وفادار ہوتی ہے, بیٹے اکثر غدار نکل جاتے ہیں. سننا, اسی لیے اللہ نے نسل رسول بیٹی سے چلائی, بیٹوں سے نہیں چلائی. عورت سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بیٹی. بیٹی کے لیے نبی نے فرمایا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بیٹی؟ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. یعنی جس کے گھر میں بیٹی آئی سمجھ جانا اس کے گھر میں اللہ نے رحمت نازل کی. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے. اور جس کا چہرہ بیٹی ہونے پر مرجھا جاتا ہے پھر اس گھر پہ عذاب ہی عذاب نازل ہوتا ہے. بیٹیوں کا احترام کرنا. نبی نے فرمایا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. دوسرا مرحلہ عورت کا, عورت بیوی بنتی ہے. نبی نے فرمایا بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے. نصف الایمان, آدھا ایمان ہے شوہر کا. کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اس کے بعد عورت کا تیسرا مرحلہ, آخری مرحلہ کیا ہے؟ عورت کسی کی ماں ہوتی ہے. اور ماں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے پیر کے نیچے. عورتوں کی زندگی کا 3 مرحلہ. پہلا مرحلہ بیٹی, بیٹی باپ کے لیے رحمت. دوسرا مرحلہ بیوی ہونا, بیوی شوہر کا آدھا ایمان. تیسرا مرحلہ ماں ہونا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب آؤ, فاطمہ بھی ایک عورت ہے, فاطمہ بھی ایک لڑکی ہے. فاطمہ کی زندگی کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ ہے نبی کی بیٹی. بیٹی کون ہے؟ کہا باپ کے لیے رحمت. ارے فاطمہ کسی اور کے لیے رحمت نہیں ہے, اس کے لیے رحمت ہے جو رحمت للعالمین ہے. فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے کہ جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. جسے قرآن میں رحمت للعالمین کہا گیا اس کی رحمت کا نام ہے فاطمہ. کیا کہیں فاطمہ عورت ہے. دوسرا مرحلہ زوجہ بنی. کس کی زوجہ بنی؟ علی مرتضیٰ کی. کون علی مرتضیٰ؟ کہ جس کے لیے جنگ خندق میں نبی نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلو, کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. نبی نے بتایا علی کل ایمان ہے. ارے اس کل ایمان کا آدھا ایمان ہے فاطمہ. کل ایمان, اس کا آدھا ایمان فاطمہ. جو سارے جہان کے لیے رحمت, اس کے لیے رحمت فاطمہ. جو خود کل ایمان, اس کل ایمان کا آدھا ایمان فاطمہ. فاطمہ کی زندگی کا آخری مرحلہ ماں بننا. ماں کون ہے؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت. ارے فاطمہ کس کی ماں ہے؟ جو خود حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اس کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے. نبی نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدائے شباب اہل الجنہ. میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو فاطمہ کون ہے کہ جنت کے سرداروں کی جنت جس کے تلووں کے نیچے, اسے فاطمہ کہتے ہیں, اسے سیدہ کہتے ہیں. اب کچھ لوگ پریشان ہوگا مولانا تو بڈھے نہیں جائیں گے جنت؟ ارے بالکل جائیں گے. جب اللہ زلیخا کو یوسف کے صدقے میں جوانی دے سکتا ہے تو امت کے بوڑھوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں جوانی نہیں دے.
نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب کا جنت کے جوانوں کے سردار. تو عزیزان گرامی بس اب میں شب معراج عرض کر رہا ہوں. میں کوشش کروں گا بہت جلدی اپنی تقریر کو سمیٹوں. ایک دم بیدار ہو کر سننا. میں نے کیا کہا؟ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا. کیا کہا؟ بولو میرے ساتھ بولو یار. سمیٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ تقریر کر رہا ہوں نا. شارٹ کر لو. بولو ارے بولو یار میرے ساتھ بولو. ہاں تو واقعی لگے کہ شب معراج ہے. آج شب معراج ہے. سن لو معراج کی رات ہے. آج کی رات اللہ کا عذاب نہیں آتا, اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. اللہ نے ابراہیم کو کہا خلیل اللہ, میرے نبی کو کہا حبیب اللہ. مگر اتفاق سے جو خلیل کے معنی وہی حبیب کے بھی معنی. خلیل کے بھی معنی دوست, حبیب کے بھی معنی دوست. میں نے اپنے استاد محترم کے سامنے علامہ شیر ہندوستان علامہ اقبال نے اپنے نانا مرحوم کے سامنے ہاتھ جوڑے. کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ ابراہیم بھی دوست, مصطفیٰ بھی دوست, تو پھر میرے نبی میں اور ابراہیم علیہ السلام میں کیا فرق؟ ایک مرتبہ میرے استاد نے جواب دیا, جاہل بن کے جہالت کی بات نہ کر. جب عربی میں لفظ دونوں الگ الگ ہیں تو معنی بھی الگ الگ ہوں گے. عربی میں جب لفظ الگ الگ تو معنی بھی الگ الگ. خلیل کے بھی معنی دوست, حبیب کے بھی معنی دوست. تو ابراہیم میں مصطفیٰ میں کیا فرق ہے؟ ایک مرتبہ میرے استاد نے کہا سنو, خلیل کے بھی معنی دوست, حبیب کے بھی معنی دوست, مگر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ خلیل میں طالب پوشیدہ ہے, حبیب میں مطلوب پوشیدہ ہے. ارے میرے ساتھ بولو یار. جس کو سمجھ میں نہیں آتا طالب و مطلوب کے معنی بغل والی سے پوچھ کے بولے, مگر بولے ضرور, سر نہ ہلائے. بھائی خلیل میں طالب پوشیدہ, حبیب میں مطلوب پوشیدہ. کیا معنی؟ بھائی میں امین صاحب کو چاہتا ہوں, یہ میرے خلیل, امین صاحب مجھے چاہتے ہیں, یہ میرے خلیل ہوئے. میں انہیں چاہتا ہوں, یہ میرے حبیب ہوئے. اب بھی نہیں سمجھا؟ ارے جو اللہ کو چاہتا تھا وہ خلیل بنا, جس کو اللہ چاہتا تھا وہ حبیب بنا. جو اللہ کو چاہتا تھا اسے خلیل اللہ بنا دیا, جسے اللہ چاہتا ہے اسے حبیب اللہ بنا دیا. میرے سامنے مولانا عالم صاحب بیٹھے. میں نے سنا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا اپنا فلیٹ وغیرہ سب بنایا ہے. میں نے ان کو فون کیا, فون کر کے بولا عالم صاحب مجھے ذرا ماشاءاللہ معلوم ہوا کہ آپ نے فلاں علاقے میں بہت خوبصورت فلیٹ بنایا ہے, ذرا مجھے بھی آپ کے فلیٹ کو دیکھنا ہے, ذرا چل کے دکھائیے کون سی بلڈنگ ہے, کون سا علاقہ ہے, کون سا فلیٹ ہے. ایک مرتبہ عالم صاحب کہنے لگے مولانا میں ابھی بہت مصروف ہوں درسوں میں, ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, جب ٹائم ہوگا تو میں آپ کو فون کر دوں گا. اس لیے کہ میں عالم صاحب سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا. نہیں سمجھے؟ میں ان سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا, تو میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی اپنا فلیٹ دکھائیے, کیسا فلیٹ بنایا ہے, کیسی بلڈنگ بنائی ہے. کہنے لگے مولانا ٹائم نہیں ہے. مگر اسی اسٹیج میں امین صاحب مجھ سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے. مجھے فون کیا, فون کر کے کہا مولانا میں نے مٹی عروج میں ایک بنگلہ بنایا ہے, چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے بنگلے کو آ کر دیکھیں. آپ زائر حسین ہیں, آپ زائر حسین ہیں, آپ ذاکر حسین ہیں. میں چاہتا ہوں آپ میرے بنگلے میں آ جائیے تاکہ میرا بنگلہ بابرکت ہو جائے. میں نے کہا امین صاحب مجھے ٹائم نہیں ہے, مجھے ٹائم نہیں ہے, میں جلسوں میں بڑا مصروف ہوں. امین صاحب نے کہا کوئی بات نہیں مولانا, جب فرصت ملے آپ بتائیے گا, نوکر بھی بھیجا دوں گا, سواری بھی بھیجا دوں گا, نوکر بھی بھیجا دوں گا, سواری بھی بھیجا دوں گا. نہیں سمجھے؟ ارے جو اللہ سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا وہ اللہ سے کہتا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ جس سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا اللہ نے اس سے کہا میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں. کیا کہنے میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں. یار معراج سن رہے ہو نا؟ یا کل نفس ذائقۃ الموت پہ شروع کر دوں میں؟ ہاں میں 10 دن پڑھ سکتا ہوں مسلسل اسی آیت, کہو گے تو اسی آیت پہ شروع ہو جاؤں گا, ورنہ ایسا لگے کہ معراج سن رہے ہو. میں ان سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا, وہ مجھ سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے.
میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے. یہی تو سبب ہے کہ جو دیکھنا چاہتا تھا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے کہا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے، مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ کہا اللہ یقین ہے، مگر قلب کے اطمینان چاہتا ہوں، دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے، مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو پکڑو، چاروں پرندوں کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد چاروں پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ٹکڑے ٹکڑے کر جا کر الگ الگ پہاڑوں میں چاروں پرندے کے ٹکڑوں کو ڈال دو، مگر سب کے منقار، سب کے چوچ اپنے ہاتھ میں رکھنا، اپنے ہاتھ میں رکھنا. ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، پرندوں کو ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، پہاڑوں میں جا کر چھیڑ دیا، چوچ اپنے ہاتھ میں رکھا. ایک مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اب چاروں پرندوں کو آواز دو. ابراہیم نے چاروں پرندوں کو آواز دیا، چاروں پرندے ویسے ہی آ گئے جیسے پہلے تھے، ویسے ہی آ گئے جیسے پہلے تھے. تو ابراہیم کون ہے؟ کہ اللہ کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کون ہے؟ جسے اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے. نہیں سمجھے؟ جسے اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے. بھائی میں عالم صاحب کا فلیٹ دیکھنا چاہتا تھا، عالم صاحب نے فلاں دن مجھے فون کیا، کہا یہ مولانا آ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. جب ان کے علاقے میں گیا، دور سے بلڈنگ دکھایا، فلیٹ دکھایا، کہا جائیے خدا حافظ. باہر سے ہی دکھایا بلڈنگ اور کہا خدا حافظ. مگر جو مجھ سے تعلقات بڑھانا چاہتا تھا، جو مجھے چاہتا تھا، امین انصاری صاحب، انہوں نے میرے گھر پہ سواری بھیجائی، اپنا نوکر بھیجایا، اپنی گاڑی بھیجوائی، مجھے بلوایا. اب اندر بلایا بغلے میں، ایک ایک روم کھول کھول کے دکھایا، کہا مولانا دیکھیے یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، مولانا یہ میرا بیڈ روم ہے. کیا سن رہے ہو یار؟ مولانا یہ میرا کچن ہے، مولانا یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، مولانا یہاں پہ میں کھانا کھاتا ہوں، مولانا یہ میرا ٹیبل ٹینس کا روم ہے، مولانا یہ میرا بیڈ روم ہے، مولانا یہاں پہ میں آرام کرتا ہوں، یہاں پہ میں دسترخوان لگاتا ہوں. ایک ایک حصہ دکھانے لگے، ایک ایک حصہ کھول کے دکھانے لگے. بھائی یہی تو سبب ہے کہ جو دیکھنا چاہتا تھا ابراہیم نے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو نے دیکھ لیا بس. جسے اللہ دکھانا چاہتا تھا براق بھی بھیجا، ساتھ ساتھ جبریل کو بھی بھیجا، عرش پہ بلایا، دکھا کے کہا دیکھ میرے حبیب یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ میری کرسی ہے. ارے میرے ساتھ بولو یار، یہ لوح محفوظ ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میرا کوثر ہے، یہ میرا عرش ہے، یہ پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا آسمان ہے، یہ تیسرا آسمان ہے، یہ چوتھا آسمان ہے، یہ پانچواں آسمان ہے، یہ چھٹا آسمان ہے، یہ ساتواں آسمان ہے، یہ جنت الفردوس ہے، یہ درخت طوبہ ہے، یہ کوثر ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ جنت کی نہریں ہیں، یہ جنت کے غلمان ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں، یہ میرا عرش ہے، یہ لوح محفوظ ہے، یہیں پہ تقدیر لکھا جاتا ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میرا عرش ہے. ہر جگہ دکھا دیا. مگر جب حجاب نور آیا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے حبیب بس ٹھہر جا، اس سے آگے نہ بڑھنا، اب تو میرے قریب آ چکا ہے، اب میرے قریب آ چکا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ عرش آیا، عرش پہ تیرا نبی آیا، تو نے نہیں روکا. سدرۃ المنتہا پہ تیرا نبی آیا، تو نے نہیں روکا. لوح محفوظ پہ تیرا نبی آیا، تو نے نہیں روکا. کرسی پہ تیرا نبی آیا، تو نے نہیں روکا. جنت پہ تیرا نبی آیا، تو نے نہیں روکا. کوثر پہ تیرا نبی آیا، تو نے نہیں روکا. حجاب نور پہ کیوں روک رہا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی، اس لیے روک رہا ہوں کہ جب یہ کائنات نہ تھی، جب کچھ نہ تھا تو میں اکیلا نور تھا. میں نے اپنے نور کے 2 حصے کیے، ایک نور محمد بنا، ایک میرا نور اور نور خدا رہا. اب حجاب کے اس پار میں ہوں، حجاب کے اس پار میرا حبیب ہے، حجاب کے اس پار میں ہوں، حجاب کے اس پار مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ کو میں نے حجاب کے اس پار بلا لیا تو قیامت تک انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ محب کون ہے، محبوب کون ہے. قیامت تک کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ محب کون ہے، محبوب کون ہے. یا تو امین انصاری صاحب آپ کو مجھے چاہیے نہیں تھا فرمائش کرے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے شب معراج نہیں اتر رہی ہے. میں بھی مولویوں والا معراج شروع کر دوں کہ صرف روح گئی تھی جسم نہیں گئے. تب کہو گے سبحان اللہ. مولوی والا نہیں پڑھ رہا ہوں، صوفیوں والا معراج پڑھ رہا ہوں.
وہ معراج پڑھ رہا ہوں جو مجھے ملا کے در سے نہیں مولا کے در سے ملا ہے. کیا کہا نبی نے اور کیا کہا خدا نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبریل کو بھیجا، نبی بستر پہ ہیں، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کیا کہہ رہا اللہ؟ سبحان ہے وہ ذات. دیکھو میری آواز پھنس گئی، میں کہہ رہا تھا نا میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اگر تم بولتے رہو گے تو میں بھی بولتا رہوں گا. اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. کس کو لے گئی؟ عبد کو. ارے نمازوں میں پڑھتے ہو نا اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اللہ کہہ رہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے کائنات کی ساری نشانیاں دکھائی جا سکے. مولوی آج تک بحث کر رہا ہے ارے نبی کا جسم گیا تھا یا روح گئی تھی؟ یہ بتا کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ جب تو یہ کہتا ہے اشہد ان محمد عبدہ، تو یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے روح ہیں؟ کہا نہیں، جسم اور روح مل کر جو شے بنتی ہے اسے عبد کہتے ہیں. جسم اور روح مل کر جو شے بنتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے اپنے عبد کو لے گیا. مولوی پریشان ہو گیا، یہ کیسی بات ہوئی؟ نبی چشمہ زدن پہ آسمان پہ بھی گئے، پہلے آسمان پہ بھی گئے، دوسرے آسمان پہ بھی گئے، تیسرے آسمان پہ بھی گئے، چوتھے آسمان پہ بھی گئے، پانچویں آسمان پہ بھی گئے، چھٹے آسمان پہ بھی گئے، ساتویں آسمان پہ بھی گئے. عرش بھی دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لی، کوثر بھی دیکھ لیا، 1,24,000 نبیوں کی امامت بھی کر لی اور پلک جھپکتے ہی واپس آ گئے. یہ کیسی بات ہوئی؟ ارے اتنے سارے عالم ہیں، نبی کیسے چلے گئے؟ ارے کم بخت قرآن تو پڑھ. نبی نے کب کہا کہ میں گیا؟ اللہ کہہ رہا میں لے گیا. بولو قسم سے سونے کی غرض کر. نبی نہیں کہہ رہے ہیں میں گیا، اللہ کہہ رہا میں لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، تو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، عبد کو لے گئی. اچھا یہ تو تیرے نبی کی بات ہے، مریم کا بھی ایک بیٹا ہے، یہ تو آمنہ کے بیٹے ہیں نا، مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ان کو بھی بلایا. تو یا تو اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ صرف عیسیٰ کی روح گئی تھی، جسم یہی رہ گیا تھا، یا تو اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ عیسیٰ کی صرف روح گئی تھی، جسم یہی رہ گیا تھا. اور یا تو محمد کا کلمہ چھوڑ کر عیسائی ہو کر مر جا. ارے عیسیٰ حبیب نہیں تھا، چلا گیا، تو جو حبیب ہے وہ نہیں جا سکتا. ایسا روح اللہ تو ہو کر جا سکتا ہے، مصطفیٰ حبیب اللہ ہو کر نہیں جا سکتے. عرش پہ بلایا اور کیا ہوا؟ جا کر اٹھا کر پڑھنا. میں وہی بات بولتا ہوں جو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں نہیں. میں سن کر سننی نہیں ہوا ہوں، پڑھ کر سننی ہوا ہوں. پڑھ کر سننی ہوا ہوں. میرے نانا جان جب تقریر کرتے تھے تو یہ بول کر کرتے تھے کہ میں نے پہلے 5,000 کتابوں کو پڑھا ہے تب تقریر شروع کی ہے. اس کا شاگرد ہوں میں. عرش پہ گئے. تم جاتے ہو نا مسجد میں، جاتے ہو نا درگاہ میں، جاتے ہو نا، سنی مسلمان بیٹھے ہو نا یار، جاتے ہو نا درگاہ میں، کیا کرتے ہو؟ درگاہ میں جیسے انٹری کرتے ہو جوتا باہر اتارتے ہو نا. کیا کرتے ہو؟ کیوں؟ مقدس بارگاہ ہے، مقدس بارگاہ ہے بھائی، جوتا باہر اتارنا ہے. میرے نبی بھی جھکے، چاہا کہ جوتا اتارے. اللہ نے کہا میرے حبیب کیا کر رہے ہو؟ کہا پروردگار میں جانتا ہوں کہ جب موسیٰ آیا تھا تیرے بارگاہ میں تو تو نے کہا تھا موسیٰ پہلے 40 دنوں تک روزہ رکھو اور جوتے باہر کھول کر آؤ.
اس لیے میں بھی جوتا اتارنا چاہتا ہوں. ارے جاہل اب بھی نہیں سمجھا, جوتا روح نہیں پہنتا, جسم پہنتی ہے. کیا سن رہے ہو یار؟ میری آواز پہ داد مت دو یار, میرے جملوں پہ کم از کم تو کہو. جوتا روح نہیں پہنتی, جسم پہنتا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا پروردگار مجھے یاد ہے تو نے موسیٰ کے جوتے اتروائے تھے, موسیٰ سے 40 دن روزے رکھوائے تھے, اور پھر کہا تھا موسیٰ کوہ طور پر آؤ. ایک مرتبہ پروردگار نے آواز دی, میرا حبیب بے شک تو سچ کہہ رہا ہے, بے شک تو سچ کہہ رہا ہے, پر کیا تجھے معلوم ہے میں نے موسیٰ کو کیوں کہا تھا جوتا اتارنے کو؟ کہا اللہ کیوں کہا تھا؟ ایک مرتبہ خداوند کریم میرے نبی سے کہنے لگا, اے میرے حبیب سن, جب موسیٰ آ رہا تھا تو میں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تو کلیم اللہ ہے, تو کلیم ہے, تو اپنے جوتے اتار دے اور جوتے اتار کر کوہ طور پر آ. اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ موسیٰ کے پیر جب کوہ طور پر پڑے تو کوہ طور کے خاک کے ذرات موسیٰ کے پیر سے لگے تاکہ موسیٰ کے شرف میں اضافہ ہو جائے. ایک مرتبہ مصطفیٰ نے کہا تو پروردگار مجھے کیوں جوتا اتارنے نہیں دیتا؟ اللہ نے آواز دی, اے میرے حبیب وہ کلیم تھا, تو حبیب ہے, میں اللہ ہو کر یہ چاہتا ہوں کہ تو جوتا پہن کر آ تاکہ تیرے جوتوں میں جو گرد لگے ہیں وہ گرد میرے عرش پہ پڑے اور میرے عرش کے شرف میں اضافہ ہو. موسیٰ سے اس لیے اتروایا تاکہ موسیٰ کے شرف میں اضافہ ہو جائے. تجھے پہننے کو اس لیے کہا کہ میرے عرش کے شرف میں اضافہ ہو جائے. اب بات سمجھ میں آئی کہ معراج پہ جانا, عرش پہ جانا, یہ عرش کا شرف تھا, نبی کا شرف نہیں تھا. ارے جو پیدا ہی عرش پہ ہوا ہو, ارے اب بھی نہیں سمجھے. ارے یہ میرا گھر نہیں ہے مچھب روج, میں کلکتے میں رہتا ہوں مولا علی درگاہ کے پاس. میں یہاں آیا ہوں مہمان بن کر, میں تیرا میزبان نہیں ہوں. ارے نبی یہاں مہمان بن کر آئے تھے, میزبان تو عرش الہی کے تھے. میں تو عرش پہ تھے, یہاں آئے تھے تاکہ تیرے جیسے میرے جیسے ناہنجاروں کا مقدس سنور جائے. وہ نبی وہ ہے کہ جس زمین پہ جہاں ابو سفیان مرا, جہاں ابو لہب مرا, جہاں ابو جہل مرا, مگر صرف اس لیے کہ نبی کے جوتے بھی اس زمین پر پڑے تو اللہ اس زمین کی بھی قسم کھاتا ہے. لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ اس سرزمین کی قسم کھاتا ہے کہ جہاں میرے نبی کے نالین بنے, میرے نبی کے جوتے پڑے. اب دیکھو یہ جوتا کیا ہے, نبی کہاں گئے؟ عرش پہ. اب اس سے بڑا کوئی مقام ہے نہیں ہے. بھائی ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں نا اسٹیج میں, تو یہ سفید چادر میرے پیر کے نیچے, یہ گدا میرے پیر کے نیچے, یہ اسٹیج میرے پیر کے نیچے, اس کی لکڑیاں میرے پیر کے نیچے. تو اب نبی کہاں گئے؟ عرش پہ. نبی کا جوتا کہاں ہے؟ عرش پہ. تو اب عرش سے جو چیزیں نیچے ہیں وہ سب میرے نبی کے جوتی کے نیچے. پہلا آسمان میرے نبی کے جوتے کے نیچے, دوسرا آسمان میرے نبی کے جوتے کے نیچے, تیسرا آسمان میرے نبی کے جوتے کے نیچے, چوتھا آسمان میرے نبی کے جوتے کے نیچے. چوتھے آسمان پر رہنے والے میرے نبی کے جوتے کے نیچے. پانچواں آسمان نبی کے جوتی کے نیچے. چھٹا آسمان نبی کے جوتے کے نیچے. ساتواں آسمان نبی کے جوتے کے نیچے. جنت نبی کے جوتے کے نیچے. کونین نبی کے جوتے کے نیچے. ثقلین نبی کے جوتے کے نیچے. دارین نبی کے نیچے جوتی کے نیچے کے نیچے. فرشتے نبی کے جوتی کے نیچے. انسان نبی کے جوتی کے نیچے. جنات نبی کے جوتی کے نیچے. عابد نبی کے جوتی کے نیچے. ساجد نبی کے جوتی کے نیچے. مولوی نبی کے جوتی کے نیچے. مکان نبی کے جوتی کے نیچے. ممبر نبی کے جوتی کے نیچے. جنت نبی کے جوتی کے نیچے. کوثر نبی کے جوتی کے نیچے. اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جوتا کاہے سے بنتا ہے؟ بھائی جوتا بنتا ہے جانور کے کھال سے. اللہ بتا رہا ہے
کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے اگر جانور بھی لپٹ جائے تو عرش پر پہنچ جاتا ہے، اگر مسلمان لپٹ جائے اگر حیوان لپٹ جائے تو عرش پہ پہنچ جائے، تو اگر مسلمان لپٹ جائے، ارے مسلمانوں شرم کرو، ایک ہندو شاعر کہتا ہے گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار۔ مہاراجہ کشن پرساد کہتے ہیں، کالکا پرساد کہتے ہیں، مہاراجہ کالکا پرساد ہندو مہاراجہ کہتا ہے کہ گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار۔ کیا مطلب؟ کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اگر مال کا انبار رکھا جائے، گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار، اور گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار، آسمان سے لے کر زمین تک اگر درہم و دینار ہو، گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار، اور ایک طرف ہو گئے میرے احمد مختار۔ ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ گر شرق سے ہو غرب تلک مال کا انبار، گردوں سے زمین تک ہو اگر درہم و دینار، ہر پہر اگر دور بنے پارس بنے کوثار، اور ایک طرف ہو گئے میرے احمد مختار۔ ارے گر کالکا پرساد کا قابو ہو تو کیا لے، سب چھوڑ کے نالین محمد کو اٹھانے۔ سب چھوڑ کے نالین محمد کو اٹھا لے۔ ان جوتیوں کی کیا عظمت آئے ہے کہ جو جوتیاں مصطفیٰ سے لپٹ گئی، جو جوتیاں مصطفیٰ سے لپٹ گئی۔ اب میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، یہ بتاؤ جوتیوں سے بلند کیا ہوتا ہے؟ جوتیوں سے بلند ہوتا ہے یہ تلوار، اس لیے کہ یہ جوتی کے اوپر ہے۔ میں ابھی اس اسٹیج سے بلند ہوں کیونکہ میں اسٹیج کے اوپر ہوں، تو جوتیوں سے بلند کیا ہوتا ہے؟ تلوار، اس لیے کہ تلوار جوتیوں سے بلند ہے، تو نبی کے جوتیوں سے افضل نبی کا تلوار، نبی کے تلووں سے بلند نبی کی پنڈلی۔ اب میرے ساتھ بولنا حسینی مجمع ہے، نبی کی پنڈلیوں سے بلند نبی کے پیر، نبی کے پیر سے بلند نبی کا گھٹنا، نبی کے گھٹنوں سے بلند نبی کا کمر، نبی کا کمر سے بلند نبی کے شکم، نبی کے شکم سے بلند نبی کا سینہ، نبی کے سینے سے بلند نبی کے کاندھے، اور جو اس کاندھے پہ سوار ہو اسے حسن و حسین کہتے ہیں۔ جس شہ سواروں کے لیے نبی اونٹنی بن جائے اسے حسن و حسین کہتے ہیں۔ بس میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، پوری معراج انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اگر میں 10 دن بھی بیان کروں تو میں کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا میرے نبی کی فضیلت۔ معراج کی اب کلیہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بیدم شاہ قادسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نبی معراج سے ہو کر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا دیکھا، معراج میں کیا دیکھا؟ اب یہ میں نہیں کہتا، حضرت بیدم شاہ قادسی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ بیدم شاہ قادسی کہتے ہیں سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے، ارے ساتھ میں بولو یار میرے، سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، جمال پاک رخ سید البشر دیکھا۔ کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد کہ جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، کیا دیکھا نبی نے؟ جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا تو دہن فشا ہوئے لالے لب رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ ارے ولی ولی کی صدا تھی، جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آئے، جدھر جدھر دیکھا۔ ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے۔ کبھی میں بتاؤں گا علی کو کہاں کہاں دیکھا، بس ایک جھلک بتا دوں۔ جب نبی 7ویں آسمان کو پار کر رہے تھے تو نبی نے دیکھا کہ منبر پہ علی بیٹھے ہیں اور سارے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔
نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ علی بیٹھے؟ کہا نہیں یہ علی نہیں ہے، یہ عرش کا ایک فرشتہ ہے۔ کہا ارے فرشتہ ہے چہرہ علی جیسا؟ کہا ہاں، ہم فرشتوں کی بہت خواہش ہوئی کہ ہم علی کی زیارت کریں۔ ہم نے اللہ سے کہا پروردگار ہم علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مگر رہتے ہیں ہر وقت عرش پہ، رہتے ہیں ہر وقت آسمان پہ، تو اللہ نے ہم ہی فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو علی کا چہرہ دیکھ لیا۔ اب ہم اس فرشتے کو دیکھتے ہیں، علی کی زیارت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو معراج پڑھوں گا۔ بس یہ جان لیجئے کہ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے، وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔